بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا جادو اس وقت سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج خود نوٹس کے بعد آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ پی ڈی ایم جماعتوں کا الیکشن بائیکاٹ پر غور شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے اہم خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان بچرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا سلسلہ شروع ہے۔ زمان پارک میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچی ہے۔ بارخان سانے کے اندر بڑی ڈرامائی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ مغوی خاندان زندہ بازیاب ہوا ہے اور کنویں میں وہ لاشیں کس کی ہیں یہ اس وقت تک بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ان تینوں خبروں کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنی ہے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ بارخان کے اندر سردار عبد الرحمان خیتران، ان پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے ایک خاندان کی کچھ خواتین اور بچے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کو قید کیا ہوا ہے، نجی جیل بنائی ہوئی ہے۔ وہ صوبائی وزیر تھے لیکن بالآخر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہ وہاں پر جو لڑکے تھے، جو خاندان تھا، اس کی موجودگی کی جو فوٹوز ہیں وہ تو سامنے آئیں، تصاویر سامنے آ گئی، لیکن وہ اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کا مرڈر نہیں کیا۔ لیکن اس پورے واقعے کے ساتھ ان کا تعلق ایک حوالے سے ثابت ہوا ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اب اس پوری کہانی کے اندر ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے، جس کے اندر وہ خاتون جس نے قرآن مجید میں ہاتھ لے کر جو بات کر رہی تھی اور جو سردار عبد الرحمان خیتران کی نجی جیل میں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، چونکہ اس کی اور اس کے 2 بچوں کی جو ڈیتھ ہے، کنویں کے اندر لاشیں جو برآمد ہوئی، اس کے اندر پتا چلا کہ وہ لاشیں ان کی نہیں ہے بلکہ ایک اور 17-18 سال کی یہ بچی ہے۔ اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر اور اس کے ساتھ 2 لڑکے جو ہے وہ اس کنویں کے اندر ہیں۔ ابھی تک اس حوالے سے کنفرم نہیں ہو سکا کہ وہ لاشیں کس کی ہے۔ وہ بھی درندگی ہے، وہ بھی ظلم ہے، وہ بھی بربریت ہے۔ اس کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی ہے، اس کے لیے بھی انصاف کی فراہمی کے لیے ضرور جو ہے حکام بالا کو ہم نے بیدار کرتے رہنا ہے۔ لیکن ابھی تک نئی اطلاع ملی کہ وہ کس کی جو ہے وہ میتیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جو خاندان ہے، اس کے 6 افراد اب جو تھے وہ بازیاب ہو گئے ہیں اور باقاعدہ لیویز حکام کے مطابق فرزانہ، عبد المجید، عبد الغفار، عمران اور عبد الستار یہ بازیاب ہوئے ہیں۔ اور خان محمد بری کے خاندان کی بازیابی کے لیے 3 اضلاع کے اندر یہ کارروائی کی گئی۔ مغویوں کو 3 سے 4 مقامات پر یہ رکھا گیا تھا۔ مغوی 2 لڑکوں کی پنجاب منتقلی کی کوشش بھی ناکام بنائی گئی ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پولیس جو ہے اس کو تقریباً، جو بھی صاحب عقل بندہ ہے اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ تقریباً ان کو یہ پتا چل چکا ہے کہ اس پورے اغوا کے پیچھے ہے کون، لیکن وہ اس کا نام نہیں لے رہے۔ جیسے پہلے ہم نے دیکھا کہ نامعلوم افراد کے خلاف FIR کا اندراج ہوا، لیکن یہاں پر مغوی 2 لڑکوں کی پنجاب منتقلی کی کوشش بھی ناکام بنا دی ہے۔ بھئی کوشش ناکام بنائی ہے، سوال بڑا سادہ ہے، آپ نے بہت زبردست آپریشن کیا، یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وہ خاندان وہ مل گیا، یعنی وہ زندہ تھا، وہ سلامت تھا۔ لیکن آخر جہاں آپ نے چھاپے مارے، کچھ آپ کو اطلاعات ملی تو ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے پنجاب منتقلی جو ہے اس کو بھی ناکام بنایا اور بندہ آپ نہیں پکڑ سکے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح ہماری بھینسیں چوری ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ اگر چور تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر چور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اصل مال ہوتا ہے وہ نہیں دیتا، اس کا متبادل دیتا ہے۔ اگر وہ دے تو اس کا ایک تو جو ایک گڈ ول آپ کہہ لیں یا بیڈ ول کہہ لیں، وہ اس کی خراب ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو چور ثابت نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے وہ آپ کو تمام لوگ تو مل گئے، بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن ایک بندہ بھی گرفتار نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے حکام تک بادی نظر میں ان کے علم میں آ گیا ہے، لیکن وہ بندہ اتنا تکڑا ہے چونکہ آلریڈی وہ ویڈیو کے اندر بھی آ چکا ہے کہ سردار عبد الرحمان خیتران ہی ہے، اور جو وہ وزیر جو ہے جس نے وزارت سے جو ہے وہ اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں، تو اب اس کو باعزت پھولوں کے ہار پہنانے کے لیے نام نہیں لیا جا رہا کہ وہ کوئی بندہ ایک بھی نہیں ملا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے یہ خاندان بازیاب ہو گیا ہے اور آپریشن میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی۔ لیویز کوئک ریسپانس فورس نے مغویوں کی بازیابی کے لیے مشرقی بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے اندر آپریشن کیے تھے، تو بندہ کوئی گرفتار نہیں ہوا، لیکن وہ جو خاندان ہے
اس کے افراد تقریباً میرا خیال ہے کوئی اور فرد بچا نہیں ہے، 6 افراد جو تھے، یعنی ایک والدہ، ایک ان کی بیٹی اور 4 بیٹے، یہ جو ہے وہ جیو نیوز کے مطابق اور دیگر میڈیا چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ اگر یہ بازیابی ہوئی ہے تو یہ خوش آئند ہے، لیکن اس کے باوجود جو ملزمان ہیں، جو اغوا کار ہیں، جنہوں نے زبردستی ان کو قید رکھا ہے، وہ شاید جو ہے وہ پولیس اور مقامی سردار جو ہے وہ ایسا نہیں ہونے دے رہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر ہر دوسرے تیسرے دن آتی ہے، لیکن اب یہ معاملہ بھی بڑا سنجیدگی اختیار کر گیا ہے، چونکہ حکومت مکمل طور پر بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چونکہ بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر جو سماعت ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور پوری طرح جو ہے وہ اب یہ حکومت کو الیکشن کا دن تو دینے پڑنے ہیں۔ اب یہ کتنا دائرہ کیلکولیٹ کریں گے آگے وہ بتاؤں گا، لیکن یہاں جو ہے وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بشرا بی بی جو ہے ان کو ایک نوٹس بھیجا گیا ہے، اور یہ جو نوٹس ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے ان کے حوالے سے نیب نے، جو اس وقت نون لیگی چینل رپورٹ کر رہے ہیں، ان کے مطابق بشرا بی بی نے امیر قطر اور سعودی ولی عہد سے ملے کروڑوں روپے کے تحائف خود رکھ لیے۔ نوٹس میں امیر قطر سے ملے ہیرے اور جواہر سے لدا لاکٹ، انگوٹھیاں، کڑے اور ہار کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے خواتین کی یہ بڑی کمزوری ہوتی ہے، یہ زیور اور یہ چیزیں اگر ان کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا تو بہرحال یہ چونکہ نون لیگی چینل ہے تو نیب نے جو اس وقت نوٹس بھیجا ہے اس کے مطابق ہیرو کا وہ ہار ہے، کڑا ہے، انگوٹھی ہے، بالیاں ہیں، اس طرح کی رولیکس کی گھڑی ہے، اور اسی طرح اوسیر گفٹس کی تفصیلات وہ بھی فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چونکہ وہ نوٹس آ گیا ہے، عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے بھی توشہ خانہ کا معاملہ ہے، تو ایک طرف لاہور ہائی کورٹ کے اندر توشہ خانہ کیس کے اندر پنجاب حکومت نے بڑی گیم کی ہے، یعنی کل شہباز شریف نے بھی گیم کی ہے ان تحائف کے حوالے سے، اور آپ اس جھوٹے آدمی کو دیکھیں، یعنی 2002 کے بعد جو تحائف لیے گئے ہیں ان کی تفصیلات آ رہی ہیں، پہلے والے نہیں دے رہے، جو اصل انہوں نے گاڑیاں لی ہیں، جنہوں نے اصل گیمیں ڈالی ہیں، وہ کہتے ہیں جی 2002 کے بعد تو پرویز مشرف کا دور تھا، اس کے بعد زرداری، پھر نون لیگ، اور پھر ابھی عمران خان کا دور ہے۔ تو یہ کل کہا کہ ہم توشہ خانہ پبلک کر رہے ہیں، بڑا اعلان کیا، کریڈٹ لیا، اور میں خود حیران تھا یہ ایسے جرت کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو قالینوں تک اٹھا کے لے گئے ہیں اور گاڑیوں تک انہوں نے لیے ہیں۔ تو یہ گیم انہوں نے ڈالی کہ 2002 تک جو گفٹ ہیں وہ جناب تفصیلات ہیں ہماری ویب سائٹ پر بھی آئیں گی، پہلے والے ہمیں معلوم نہیں ہے، وہی تو آپ نے کھایا پیا ہے جس کا حساب آپ نے دینا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے کہا گیا ہے، ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ زمان پارک میں ایک مرتبہ پھر کارکنان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ بول نیوز اور دیگر چینلز کے ذرائع کے مطابق کسی بھی وقت کارکنان جو ہے ان کو وہاں پر دیکھ کر کہ وہ کم ہوتے ہیں تو گرفتاری یہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کئی مرتبہ توجہ دلواتے ہیں۔ خواتین جو پولیس اہلکار ہیں ان کی بھی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں، اور کسی وقت بھی یہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ زمان پارک میں حل چل ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے چونکہ لوگ پھر ایک مرتبہ یہ نرو چیک کرتے ہیں اور جمع ہو جائیں گے تو وہاں گرفتاری اگر ہوگی تو ایک نیا سانیہ ماڈل ٹاؤن اپنے جو سر پہ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے پھر یہ ان کو تیار ہونا پڑے گا، اور یہ میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے، چونکہ جہاں بھی اکٹھے کارکنان ہوتے ہیں بالآخر مزاحمت ہوتی ہے اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی آپ نے نوٹس دے دیا ہے اور قانون کے مطابق جواب دینا ہے عمران خان نے، بشرا بی بی نے اور دیگر نے، تو جان بوجھ کر چونکہ اب الیکشن جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں اور آپ کے گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اب عمران خان چونکہ چھا گئے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو سماعت ہے آئندہ 72 گھنٹے انتہائی اہمیت کے عمل ہے، اور ممکن ہے سوموار منگل وہ دن بھی اہمیت اختیار کر جائیں اور یہ سماعت آگے چلے، لیکن زیادہ اس کے اندر ڈیلے نہیں ہے۔ اب اس وجہ سے جو الیکشن ہے وہ واضح انداز کے اندر چونکہ تحریک انصاف جیت رہی ہے، اور یہ ان کو پتہ ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر یہ کیلکولیشن ہو رہی ہے اور یہ غور ہو رہا ہے، اور نون لیگ تو خاص طور پر بائیکاٹ پر ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ غور کر رہی ہے کہ اس کے اندر نگران حکومت، الیکشن کمیشن، اور اس کے ساتھ جو ہے وفاقی حکومت، اسٹیبلشمنٹ، اور یہ گورنرز وغیرہ، یہ جو سارے ہیں یہ کیا مل کر
کوئی ایسا دھاندلا کریں کہ عوام کی رائے کے خلاف یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی، یہ جو فضل الرحمان ہے اور پیپلز پارٹی، ان کو جتا سکیں۔ اس پر غور ہو رہا ہے اگر یہ دھاندلا کرتے ہیں، عوام کو کوئی اس طرح تنگ کرے، کوئی اغوا کر لے، کوئی گرفتاریاں کر لے، کوئی اس طرح کھیل کر کے ڈرا دھمکا کر، کچھ آروز جو ٹیمیں ہیں وہ الیکشن کروانے والی ان کو مینج کر لیں، اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ سارا دھاندلی تو بہت چھوٹی ہے، کیونکہ دھاندلا کرنا پڑے گا جو عوام کا غم و غصہ ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ جیت سکتے ہیں تو پھر تو الیکشن میں جایا جائے۔ لیکن اگر عوام کا اتنا بڑی نفرت کا اظہار ہے اور اس وقت لوگوں کے سامنے جا کر وہ کمپین کرنے کی پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہے، تو انتظامی مشینری اگرچہ یوز ہو رہی ہے مکمل طور پر، جو پنجاب اور کے پی کے گورنرز ہیں اور پنجاب کا تو وزیر اعلیٰ اور کابینہ ساری اس وقت زرداری اور شریفوں کی نوکر بنی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ کیلکولیٹ ہو رہا ہے۔ اور اگر اس طرح ہم الیکشن نہیں جیت سکتے تو 2 ججز پر ویسے ہی اعتراض ہے، اور ہم پھر جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں کہ ہمیشہ عدلیہ ہمارے خلاف ہوتی ہے، لیکن یہ بیانیہ چونکہ بکنا نہیں ہے، تو اس طرح یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اب خاص طور پر نون لیگ الیکشن بائیکاٹ پر غور کر رہے ہیں، اور اس پر آنے والے دنوں کے اندر بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 2 آپشن بچے ہیں، یا تو دھاندلا کرنے کے بعد یہ الیکشن جو ہے وہ جیت پائیں گے یا نہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر چونکہ آئین کے ساتھ عمران خان اور عوام کھڑی ہے، تو آئین شکنوں کے جو سر پر سپریم کورٹ نے تلوار لٹکائی ہے، عمران خان اب ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوا ہے، اور ان کی یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے اگلے 72 گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو توقع ہے کہ وہ آئین شکنی نہیں کرے گی بلکہ الیکشن میں ان کو گردنوں سے دبوچ کر لائے گی، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر انہوں نے اپنے کیسز تو وقتی طور پر معاف کروا لیے، لیکن اب عوام ان کو ضرور جمہوری انداز میں جواب دے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔